پورے 3 سال بعد سالار مصطفیٰ پاکستان میں قدم رکھ رہا تھا۔ ایئرپورٹ پر آتے ہی ایک دل فریب مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیلی تھی۔ 3 سال لگے تھے اس کو اپنے دل کو سمجھانے کے لیے، اسی لیے بنا بتائے ہی وہ پاکستان آیا تھا۔ سب کو سرپرائز کرنا چاہتا تھا اور دیکھنا چاہتا تھا کہ انیزہ اسے اپنے سامنے دیکھ کر کیسے ریئیکٹ کرتی ہے۔ وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ سالار کا دل اس کے لیے بڑی بےتابی سے دھڑک رہا تھا۔ جیسے ہی ٹیکسی اس کے بڑے سے بنگلے کے باہر کھڑی ہوئی، اس نے اپنا سامان اتارا، ڈور بیل دی۔ جب چوکیدار نے دیکھا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ کہنے لگا، صاحب جی آپ آ گئے۔ اس نے دروازہ کھول دیا۔ وہ اپنا سامان ملازم کو پکڑا کر کے کہنے لگا، اندر لے جاؤ، اور خود بڑی جان سے چلتا ہوا وہ اپنے بنگلے میں داخل ہوا تھا۔ جیسے ہی لاؤنج میں آیا تو سب سے پہلی نظر اس کی عارفہ بیگم پہ جا کے ٹکی تھی، جو لاؤنج میں کھڑی ملازمہ سے رات کے کھانے کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ لیکن جیسے ہی سالار کو دیکھا تو حیران رہ گئی۔ فوراً سے اس صوفے سے اٹھ کر تیز قدم چلتی ہوئی کہنے لگی، سالار تم آ گئے، تم نے خبر تک نہیں دی۔ یہ کہتے ہوئے وہ سالار کو اپنے سینے سے لگا کر بھینچ چکی تھی۔ کئی آنسو آنکھوں سے ٹوٹ کر بکھرے تھے۔ بیٹا 3 سال پہلے لڑ کر کیا گیا تھا اور پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا تھا۔ فون پر بھی بڑی مختصر سی بات کرتا تھا۔ آج اسے سامنے دیکھا تو بےتاب سی ہو گئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں روحان بھی اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ جب اس نے سالار کو دیکھا تو بھیا بھیا کہتا ہوا اس کے پاس آ گیا۔ کہنے لگا، اماں مجھے بھیا سے ملنا ہے، اماں مجھے بھیا سے ملنا ہے۔ روحان یوں تو 22 سال کا تھا، لیکن اس کی عقل آدھی تھی۔ سالار نے اسے اپنے ساتھ لگایا، کہنے لگا، بھیا میں نے آپ کو بہت یاد کیا، بہت یاد کیا۔ وہ ہر جملے کو 2 دفعہ دہرانے کا عادی تھا۔ بار بار سالار کا چہرہ چوم رہا تھا۔ لیکن سالار کی نظریں کسی اور کی متلاشی تھیں۔ وہ پورے لاؤنج کو اپنی نظروں سے دیکھ چکا تھا۔ خود میں اتنی ہمت جتا نہیں پا رہا تھا کہ اپنی والدہ سے پوچھ لیتا کہ انیزہ کہاں ہے۔ کہنے لگا، باقی سب لوگ نظر نہیں آ رہے اماں۔ عارفہ بیگم بے نیازی سے کہنے لگی، یہ باقی کون اس گھر میں ہے؟ میرے اور روحان کے علاوہ رہتا ہی کون ہے؟ بس ہم دونوں ہی تو ہیں، باقی ملازمین ہیں، کیا اب ملازمین سے بھی ملو گے؟ عارفہ بیگم کی بات سن کر وہ کچھ متذبذب سا ہوا، لیکن اس سے پہلے کہ انیزہ کے بارے میں پوچھتا، الفاظ منہ میں کہیں دب کے رہ گئے تھے۔ کہنے لگا، میں کافی تھک چکا ہوں، کچھ دیر آرام کروں گا۔ عارفہ بیگم کہنے لگی، اچھا یہ بتاؤ کھانے میں کیا کھاؤ گے؟ وہ کہنے لگا، اماں آپ جو بنا دیں گی کھا لوں گا، 3 سال سے گھر کے کھانے کو ترسا ہوا ہوں۔ عارفہ بیگم کہنے لگی، آج میں خود جا کر کچن میں تمہارے لیے کھانا بناتی ہوں، تم فریش ہو جاؤ۔ جیسے وہ کمرے میں آیا، پورا کمرہ صاف ستھرا تھا، کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا، لیکن شاور کی آواز آ رہی تھی۔ اس کا مطلب وہ واش روم میں تھی، نہا رہی تھی، کیونکہ اس کے کپڑے بیڈ پر پڑے ہوئے تھے۔ ایک عجیب سے خیال نے سالار کو مسکرانے پر مجبور کیا تھا۔ وہ وہیں کھڑا رہا۔ کچھ دیر بعد ہی شاور بند ہوا اور واش روم کا دروازہ کھلا تھا، لیکن سامنے انیزہ کو ٹاول گاؤن میں دیکھ کر وہ آنکھیں جھپکنا بھول گیا تھا، اور انیزہ کے تو جیسے ہوش و حواس اڑ کے رہ گئے تھے۔ اس نے تولیہ کچھ یوں باندھ رکھا تھا کہ اس کے کندھے بے حجاب تھے اور گھٹنوں سے نیچے اس کی ٹانگیں بھی، لیکن سامنے سالار کو دیکھ کر اس کے ہاتھ سے تولیہ چھوٹنے کو تھا، لیکن اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا تھا اور نہ اس سچویشن کو کیسے ہینڈل کرنا ہے یہ سمجھ آ رہا تھا۔ اور سالار انیزہ کی گوری رنگت اور یوں بے حجاب وجود کو دیکھ کر پاگل ہونے لگا تھا۔ ایک ایک قدم بڑھاتا ہوا اس کے قریب آیا، لیکن وہ بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ کہنے لگی، آپ؟ وہ کہنے لگا، ہاں میں، کیوں کیا ہوا؟ کہنے لگی، آپ ایسے کیسے کمرے میں آ سکتے ہیں؟ سالار کہنے لگا، دروازہ کھول کے میرا ہی کمرہ ہے، میں اپنے کمرے میں کیوں نہیں آ سکتا؟ بڑی مشکل سے وہ اپنا تولیہ سنبھالے ہوئے تھی۔ کہنے لگی، پلیز آپ باہر جائیں، مجھے چینج کرنا ہے۔ وہ کہنے لگا، تو میرے سامنے کر لو، میں تھکا ہوا آیا ہوں، میرا کوئی موڈ نہیں ہے کہ باہر جاؤں، ویسے بھی تم میری بیوی ہو۔ یہ الفاظ سن کر انیزہ کے اندر جیسے آگ سی لگ گئی، اپنا ہر زخم تازہ لگنے لگا تھا۔ وہ کہنے لگی، پلیز باہر جائیں، لیکن سالار کا باہر جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ انیزہ نے ایک ہاتھ سے اپنا تولیہ پکڑ رکھا تھا اور دوسرا ہاتھ بڑھا کر بیڈ سے جیسے ہی اپنے کپڑے اٹھانے لگی، سالار نے اس کی کلائی پکڑی تھی اور سالار کا اگلا ہاتھ اس کے تولیے پر تھا۔ انیزہ کی جان نکلی تھی۔ کہنے لگی، سالار پلیز یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟
سالار کہنے لگا اپنی بیوی سے محبت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جو اس حلیے میں قیامت ڈال رہی ہے، آتے ہی مجھے پاگل کر رہی ہے۔ وہ گھبرائی تھی، کہنے لگی آپ شاید بھول گئے ہیں کہ مجھے کس حال میں چھوڑ کر گئے تھے۔ انیزا کی آنکھوں میں آنسو جلملائے تھے، پھر ایک سسکاری سی نکلی تھی۔ سالار نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور وہ اپنے کپڑے بیڈ سے اٹھائے واش روم میں جا چکی تھی۔ سالار نے گہری سانس لی تھی، اپنے کیے پر افسوس بھی ہو رہا تھا، لیکن اس وقت سچویشن ہی کچھ ایسی تھی کہ اسے یہ سب کرنا پڑا۔ کچھ دیر بعد جب انیزا واش روم سے باہر آئی تو آنکھیں متروم سی لگ رہی تھی کہ وہ رو کر آئی ہے۔ سالار سوچ چکا تھا کہ رات کو اس کی ساری شکایتوں کو دور کر دے گا، اسے اتنی محبت دے کر کہ یہ 3 سال کی ساری کدورت اس کے دل سے نکل جائے گی۔ جیسے ہی واش روم سے باہر آئی سیدھا کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ سالار سفر کی تکن سے بھی کچھ بے حال ہونے لگا تھا، اس لیے نہا کر اس نے آرام دہ لباس پہنا اور کچھ دیر کے لیے سو گیا۔ رات کو ڈنر پر ہی وہ باہر آیا تھا، دیکھا تو ٹیبل مختلف قسم کے لوازمات سے بھرا ہوا تھا اور روحان اور عارفہ بیگم بھی ٹیبل پر بیٹھے تھے، کہنے لگے آؤ تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے۔ روحان کہنے لگا میں بریانی کھاؤں گا۔ عارفہ بیگم کہنے لگی اچھا میں تمہیں دیتی ہوں۔ انہوں نے روحان کو بریانی کی پلیٹ بھر کر دی، تھوڑی سی بریانی سالار نے اپنی پلیٹ میں ڈالی، ساتھ میں ادھر ادھر دیکھنے لگا اور کہنے لگا انیزا کہاں ہے، کھانا نہیں کھائے گی؟ عارفہ بیگم کہنے لگی کہ اسے چھوڑو، بھوک لگے گی تو کچن میں کھا لے گی، تم کھانا کھاؤ، دیکھو یہ بریانی میں نے خود بنائی ہے اپنے ہاتھ سے۔ وہ کہنے لگا اماں میں اپنے کیے پہ بہت شرمندہ ہوں، میں نے جو کچھ یہاں سے کر کے گیا تھا مجھے اس پر افسوس ہے، لیکن آپ کے سامنے جو کچھ ہوا تھا اس لیے میرا رویہ اس سچویشن کے حساب سے غلط نہیں تھا۔ عارفہ بھی کہنے لگی بات پرانی ہو گئی ہے، بار بار کیوں دہرا رہے ہو تم، کھانا کھاؤ، ہم اس بات کو بھول بھی گئے ہیں، جو کچھ ہوا میں جانتی ہوں، تمہارے ساتھ بھی تو زیادتی ہوئی تھی، لیکن اب جیسا تم چاہو گے ویسا ہی ہوگا، تم یہ رشتہ نہیں نبھانا چاہتے تو لعنت بھیجو اس رشتے کو، انیزا کی فکر نہ کرو، وہ ایک کونے میں پڑی رہے گی، اگر تم دوسری شادی کرنا چاہتے ہو تو کر سکتے ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، بس بیٹا اب تم واپس نہیں جاؤ گے، اپنے کیے پر 3 سال کی سزا میں کاٹ چکی ہوں، سمجھ چکی ہوں کہ کبھی بھی بیٹے کی خواہش کے خلاف نہیں چلنا چاہیے۔ عارفہ بیگم نے اپنے آنسو اپنے دوپٹے کے پلو سے صاف کرتے ہوئے کہا۔ سالار مزید شرمندہ ہوا تھا، کہنے لگا اماں ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس میں جذباتی ہو گیا تھا، لیکن اب میں اس رشتے کو قبول کر چکا ہوں۔ یہ سن کر عارفہ بیگم کے ماتھے پر بل پڑے تھے، کہنے لگی نہیں اب تم اس رشتے کو بھول جاؤ۔ یہ سن کر سالار کا چمچہ منہ میں جاتے جاتے رک گیا تھا، وہ کہنے لگا میں بھول جاؤں؟ اماں آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، میں 3 سال میں اپنے آپ کو اس بات پر آمادہ کر چکا ہوں کہ انیزا میری بیوی ہے، اور سچ پوچھیں تو میں یہ رشتہ اب نبھانا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر عارفہ بیگم کے چہرے کی رنگت کچھ اڑی تھی، انہوں نے ماتھے پر بل ڈالے ہوئے کھانا کھایا، سالار سے مزید کوئی بات نہیں کی، اس کی عادت سے بھی واقف تھی کہ جو ایک بار فیصلہ کر لے اسے کبھی نہیں بدلتا۔ کھانا کھانے کے بعد سالار واپس اپنے کمرے میں جا چکا تھا، اب اسے انیزا کا انتظار تھا، لیکن یہ انتظار ہی رہ گیا۔ رات کے 1 بجے تک وہ انیزا کا انتظار کرتا رہا، لیکن وہ کمرے میں نہیں آئی تھی۔ سالار کو اب اس پر غصہ آنے لگا تھا، ایسی بھی کیا ضد تھی؟ سالار کو اپنے کیے پر افسوس ہو چکا تھا اور وہ اسی کی تلافی کرنا چاہتا تھا، تو پھر انیزا کے ساتھ کیا مسئلہ تھا؟ وہ اسے ساری خوشیاں دینے کے لیے تیار تھا، تو پھر کس بات کا کر؟ سالار غصے سے کمرے سے باہر نکلا تو پورا لاؤنج اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے کچن میں دیکھا تو کچن کی لائٹ بھی بند تھی اور کچن خالی تھا، بس نیچے 4 کمرے تھے، ایک سالار کا اور ایک عارفہ بیگم کا، ایک ڈرائنگ روم تھا اور ایک گیسٹ روم۔ روحان کا کمرہ اوپر تھا، بلکہ روحان کے 2 کمرے تھے، ایک وہ جس میں اس کے من پسند کھلونے ہوتے تھے اور وہ ان سے کھیلتا تھا، اور ایک وہ کمرہ جہاں وہ سوتا تھا۔ سالار نے گیسٹ روم کا دروازہ کھولنا چاہا تو وہ لاک تھا، وہ سمجھ گیا تھا کہ انیزا اسی کمرے میں ہے۔ اس نے ہلکی سی دستک دی لیکن اندر سے کوئی آواز نہیں آئی۔ اس نے پھر سے دستک دی، کہنے لگا انیزا میں جانتا ہوں تم کمرے میں ہو، دروازہ کھولو، لیکن انیزا نے دروازہ نہیں کھولا بلکہ اسے جواب تک دینا گوارا نہیں سمجھا۔ سالار جل کر رہ گیا تھا اور غصے سے اپنے کمرے میں چلا گیا، تکیہ درست کیا اور لیٹ گیا، لیکن نیند نہیں آ رہی تھی۔ آنکھیں بند کرتا تھا تو انیزا کا سراپا اس کے سامنے گھومنے لگتا، اس کا تولیے سے لپٹا وجود اب اس کا دماغ خراب کر رہا تھا، بار بار آنکھوں میں اس کا وہی حلیہ نظر آ رہا تھا، آدھا چھپا ہوا اور آدھا۔ وہ بے چینی سے اٹھ بیٹھا، انیزا پر غصہ آنے لگا تھا، وہ اٹھ کے لاؤنج کے باہر چلا گیا۔ چوکیدار، ڈرائیور، ملازمین سبھی اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ سالار پچھلی جانب سے گیسٹ روم کی بیرونی کھڑکی کے پاس آیا تو
تو دیکھا کھڑکی بند نہیں تھی۔ جیسے ہی ذرا سی کھڑکی کھولی تو اندر سے سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ اس نے کھڑکی کے اندر آ کر جیسے ہی ہلکا سا پردہ ہٹایا تو اسے لگا جیسے انیزہ بیڈ پر لیٹی رو رہی ہے۔ یقیناً سالار سے خفا تھی، ناراض تھی، لیکن جیسے ہی وہ کود کر اندر آئے تو انہیں آواز سے انیزہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کہنے لگی کون ہے؟ کون آیا ہے؟ اس نے فوراً سے لائٹ آن کی۔ سامنے سالار کو دیکھ کر گھبرائی، کہنے لگی آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو شرم نہیں آتی چوروں کی طرح میرے کمرے میں آتے ہوئے؟ وہ کہنے لگا تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آئی، دروازہ کٹکھٹایا تھا نا میں نے شرافت کی زبان، شاید تمہیں سمجھ نہیں آتی۔ انیزہ فوراً سے گڑی ہو گئی، پلیز آپ جائیں یہاں سے۔ تب تک سالار اس کے قریب آ چکا تھا، اس کے مقابل آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ چند قدم پیچھے ہٹتی، سالار نے اپنے دونوں ہاتھ انیزہ کی کمر پر حائل کر کے اسے اپنے سے قریب کیا۔ کیا کر رہی تھی؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اپنے آپ کو چھڑوانے لگی۔ وہ کہنے لگا میں تم سے اپنے گزشتہ رویوں کی معافی مانگنا چاہتا ہوں اور بس رشتے کو ویسے ہی نبھانا چاہتا ہوں جیسے نبھانے کا حق ہے۔ میں تمہیں اپنے کمرے میں بڑی عزت سے لے جانا چاہتا تھا لیکن تم نہیں آئی، خیر یہ بھی میرا ہی کمرہ ہے۔ وہ کہنے لگی پلیز آپ مجھ سے دور رہیں، میں آپ کے قریب نہیں آنا چاہتی۔ سالار کہنے لگا میرا دماغ خراب کر کے میرے سارے جذبات کو آگ لگا کے اب تم کہہ رہی ہو تم میرے قریب نہیں آؤ گی، ایسا کیسے ممکن ہے؟ آنکھیں بند کرتا ہوں تو تمہارا تولیے میں لپٹا وجود میرا چین چرانے لگتا ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہارا حسن میرے حواسوں پہ سوار ہو جائے گا۔ بہت بڑی غلطی کی میں نے، 3 سال ضائع کر دیے، مجھے تو چاہیے تھا کہ اسی رات۔ یہ کہتے ہوئے اس کا لہجہ خمار آلود ہونے لگا تھا، لیکن انیزہ مسلسل اس سے اپنا آپ چھڑوا رہی تھی، لیکن سالار کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ جب وہ بے بس ہو گئی تو رونے لگی۔ یہ دیکھ کر سالار کا دل کچھ موم ہوا تھا، کہنے لگا کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ وہ کہنے لگی پلیز مجھ سے دور رہو۔ سالار تو وہ کہنے لگا بہت نخرے دکھا رہی ہو تم، میں تمہارے مزید نخرے برداشت نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ اسے بیڈ تک لے آیا اور اسے بیڈ پر لٹا دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھتی یا کوئی احتجاج کرتی، سالار نے اسے موقع نہیں دیا تھا۔ وہ خود کو اس پہ گرا چکا تھا اور اب اس کے اوپر جھک چکا تھا۔ وہ کہنے لگی پلیز ایک بار میری بات سن لیں، لیکن سالار بے خودی میں بہت آگے بڑھنے لگا تھا۔ اس کے بالوں کو مکمل طور پر کھول چکا تھا، اپنی انگلیوں کو بالوں میں پھنسا چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بےتابیاں اس پر لٹاتا، وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ اسے بالکل بے سدھ دیکھ کر سالار کے ہوش اڑے تھے۔ وہ اسے ہلانے جلانے لگا، کہنے لگا خدا کے لیے اٹھو، تمہیں ہوا کیا ہے؟ میں نے تو تمہارے ساتھ ایسا کچھ نہیں کیا، ابھی تو ایسا کچھ کیا ہی نہیں۔ لیکن انیزہ کو ہوش نہیں آ رہا تھا۔ سالار اس قدر پریشان تھا کہ رات کو ہی اسے گود میں بھر کر لاؤنج سے ہوتا ہوا باہر لے کر آیا، اپنی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر اسے لٹایا اور مین گیٹ کھول کر گاڑی باہر نکالی۔ پھر دروازہ بند کر کے دوبارہ گاڑی میں بیٹھ کر تیز ڈرائیو کرتا اسے قریبی ہاسپٹل لے گیا۔ لیڈی ڈاکٹر سے کہنے لگا پتہ نہیں اس کی بیوی کو کیا ہو گیا ہے، بے ہوش ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر نے اسے عجیب سی نظروں سے دیکھا، کہنے لگی اسے آپ فولڈنگ بیڈ پر لٹا دیں۔ اس نے بیڈ پر لٹا دیا، پھر کہنے لگی آپ باہر جا سکتے ہیں۔ کچھ دیر بعد نرس آئی اور کہنے لگی آپ کی بیوی کو ہوش آ چکا ہے۔ یہ سن کر سالار کے سینے میں سانس بحال ہوا۔ وہ کہنے لگا کیا میں اپنی بیوی سے مل سکتا ہوں؟ وہ کہنے لگی جی ہاں ضرور، اور ویسے بھی آپ کو لیڈی ڈاکٹر بھی بلا رہی ہیں، آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں۔ سالار جیسے ہی اندر داخل ہوا تو انیزہ ہوش میں تھی، لیکن اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر تکیا بھگو رہے تھے۔ سامنے ہی لیڈی ڈاکٹر بیٹھی تھی۔ جو بات ڈاکٹر نے سالار سے کہی اس کے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھی۔ کہنے لگی آپ کو ذرا بھی رحم نہیں آتا؟ اپنی بیوی پر آپ نے جس قدر بے رحمی کا مظاہرہ کیا ہے، آپ کی بیوی کے اندر زخم ہو چکے ہیں اور وہ زخم ایسے ہیں کہ انہیں ٹھیک ہونے میں بہت وقت لگے گا۔ پتہ نہیں آپ مرد بیوی کے قریب آتے ہی جانور کیوں بن جاتے ہیں۔ یہ سن کر سالار کے تو ہوش اڑ گئے تھے، وہ تو آج پہلی بار اس کے قریب آیا تھا، پھر زخم۔ سالار کے تو دماغ میں آندیاں سے چلنے لگی تھی، دماغ چکرانے لگا تھا۔ ایسا کیسے ممکن تھا؟ وہ تو ان 3 سالوں میں انیزہ سے بے تحاشا محبت کرنے لگا تھا۔ اپنی کی گئی ہر غلطی کا اسے احساس بھی ہو گیا تھا۔ وہ تو اپنی غلطی کی تلافی کرنا چاہتا تھا، پر یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ لڑکی اس کی امانت ہوتے ہوئے بھی یہ سب کر بیٹھے گی۔ کیا سوچ کر اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا؟ سالار بڑے غصے میں تھا۔ اس نے لیڈی ڈاکٹر کے سامنے کچھ نہیں کہا اور انیزہ یوں تھی کہ نظریں نہیں ملا پا رہی تھی، سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا جواب دے گی، کیونکہ سالار کی آنکھوں میں سوالات کو وہ دیکھ چکی تھی جس کا اس کے پاس شاید کوئی جواب تھا ہی نہیں۔ بہرحال جیسے ہی وہ اسے گاڑی میں لے جا کر بیٹھنے کا کہنے لگا، تبھی سالار کا لہجہ بڑا رکا تھا۔ انیزہ بے حد پریشان تھی کہ کیا جواب دے گی، لیکن گاڑی میں سالار نے اس سے کوئی بھی سوال نہیں پوچھا تھا۔ سالار کے دماغ میں تو جیسی آندیاں سی چل رہی تھی۔ سب کچھ آہستہ آہستہ اسے یاد آنے لگا کہ اس دن کیا ہوا تھا جس واقعہ نے اس کی زندگی کو بدل کر کے رکھ دیا تھا۔
بڑی بے دلی سے سالار مصطفیٰ اپنے کمرے میں داخل ہوا تھا جہاں انیزہ ڈری سہمی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس وقت سالار مصطفیٰ کی آنکھوں میں سے جیسے خون اترا ہوا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ وہ بڑے غصے سے کمرے میں داخل ہوا، کمرے کا دروازہ زور سے بند کیا، اتنی زور سے کہ انیزہ کام کی رہ گئی۔ کہنے لگا، تم کیا سمجھتی ہو میں تمہارا گھونگھٹ اٹھاؤں گا، تمہاری تعریف میں زمین آسمان ایک کر دوں گا، یا پھر تمہیں اپنی محبت سے نواز دوں گا؟ تم ایک انچاہی بیوی بن کر میرے گھر پر آئی ہو، میرے لیے بالکل بھی اہمیت نہیں رکھتی، میں تمہاری شکل بھی دیکھنا گوارا نہیں کر سکتا، تمہارے ساتھ بیٹھ کر بات کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ سالار کا بس نہیں چل رہا تھا اس نازک سی لڑکی کا حشر بگاڑ کے رکھ دے۔ وہ تو وہاں شادی اٹینڈ کرنے گیا تھا، اسے کیا خبر تھی کہ کسی اور کی ہونے والی بیوی اس کی بیوی بن جائے گی۔ وہ تو اپنی والدہ کے ساتھ ایک شادی اٹینڈ کرنے گیا تھا، عارفہ بیگم کی دور کی کزن کی بیٹی کی شادی تھی، اور اس وقت سالار کو انگلینڈ سے آئے ہوئے چند ماہ ہوئے تھے اور اسے واپس انگلینڈ بھی جانا تھا، لیکن عارفہ بیگم اسے اپنی کزن کی بیٹی کی شادی پر لے گئی۔ ایک پسماندہ سا علاقہ تھا جہاں ایک چھوٹے سے گھر کے سامنے کناتیں لگی ہوئی تھی اور مہمانوں کو بٹھایا جا رہا تھا۔ سالار اول تو اس قسم کی شادیوں میں آنے کا عادی ہی نہیں تھا، ہمیشہ امیر لوگوں سے ہی اس کا اٹھنا بیٹھنا اور ملنا جلنا تھا۔ اپنی والدہ کے مجبور کرنے پر وہ آیا، اس کے لیے کرسی پر جا بیٹھ گیا۔ دلچسپی کے لائق وہاں اس کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، اس لیے اپنے موبائل پر ٹیکسٹ میسج کرنے لگا۔ شادی کے بارے میں ابھی بھی اس نے کچھ بھی نہیں سوچا تھا۔ کچھ دیر بعد دلہن کو اسٹیج پر بٹھایا گیا۔ پہلی نظر جب سالار کی انیزہ پر پڑی تھی، اسے دل ہی دل میں اس کے حسن اور خوبصورتی کو دیکھ کر سراہے بغیر نہیں رہ پایا تھا۔ یہی سوچ رہا تھا کہ اس کا ہونے والا شوہر تو بڑا ہی خوش نصیب ہے جسے یہ ہیرے جیسی دلہن ملنے والی ہے۔ بڑے اچھے نصیب پائے ہیں محسوف نے۔ بہرحال اس نے ایک گہری سانس لی اور پھر دوبارہ اپنے موبائل پر مصروف ہو گیا، لیکن بارات کا انتظار ہی رہ گیا۔ 11 بج چکے تھے لیکن بارات نہیں آئی۔ کئی فون انیزہ کے والدین نے لڑکے والوں کو کر چکے تھے، لیکن وہ لوگ فون نہیں اٹھا رہے تھے۔ بالآخر اس کے والد ہی لڑکے والوں کے گھر گئے تھے، لیکن جب واپس آئے تو رو رہے تھے، اپنا سینہ پیٹ رہے تھے کہ میری بیٹی کی زندگی کو داؤ پر لگا کر وہ شخص نہ جانے کہاں بھاگ گیا۔ پتہ نہیں لوگ اپنے بیٹوں کی شادیاں کرتے ہوئے ان کی رضامندی کیوں نہیں پوچھتے۔ اگر اس لڑکے کا کسی اور لڑکی کے ساتھ چکر تھا تو پھر میری بیٹی کے ساتھ رشتہ کیوں کیا؟ میری بیٹی کو کون عزت دے گا؟ میری دہلیز پر تو اب تو دوبارہ کوئی قدم تک نہیں رکھے گا۔ میری بیٹی پاک باز ہوتے ہوئے کسی کے گھر کی عزت نہیں بن پائے گی۔ انہیں روتا دیکھ کر سالار کو بھی بہت دکھ ہوا تھا اور عارفہ بیگم کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ وہ شاید پہلی لڑکی تھی جو دلہن بنی بیٹی پوٹ پوٹ کے رو رہی تھی، اور اس کا باپ شاید پہلا باپ تھا جو حال میں موجود تمام لڑکوں کے باپوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا تھا کہ خدا کے لیے میری بیٹی کا نکاح اپنے بیٹے سے کر دو، اسے اپنی عزت بنا لو۔ اگر آج اس کا نکاح نہیں ہوا تو کبھی نہیں ہوگا۔ میری بیٹی کی عزت رکھ لو، کوئی ہے جو میری بیٹی کی عزت رکھ لے۔ اسے یوں روتا بلکتا دیکھ کر سالار کو بھی کچھ ہوا تھا، لیکن عارفہ بیگم سے یہ سب برداشت نہیں ہوا اور انہوں نے کہا، ہاں میرا بیٹا عزت دے گا، آپ نکاح شروع کروائیں۔ یہ سن کر سالار کا حیرت سے برا حال تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی ماں اسے بلی کا بکرا بنا کے رکھ دے گی۔ ٹھیک ہے اسے دکھ تھا کہ لڑکے والے آخر وقت میں مکر گئے اور لڑکی کی زندگی بھی برباد ہونے کی تکلیف تھی، لیکن اس کا حل یہ تو نہیں تھا کہ اس کی شادی کر دی جاتی۔ وہ عارفہ بیگم کو گھورتا رہ گیا، لیکن عارفہ بیگم نے اس کے اشارے بازوؤں کو بھی نہیں سمجھا اور اس کا نکاح انیزہ سے پڑھوا دیا۔ نکاح تو وہ کر چکا تھا، لیکن جیسے ہی گھر میں داخل ہوا اسے سے اس نے طوفان سا کھڑا کر دیا۔ انیزہ تو کھڑی کام کر رہ گئی۔ وہ کہنے لگا، میں اس لڑکی سے ہرگز شادی نہیں نبھاؤں گا۔ آپ نے زبردستی یہ شادی کروائی ہے، یہ رشتہ میں کبھی نہیں نبھا پاؤں گا۔ ویسے بھی میری کل کی فلائٹ ہے، میں واپس انگلینڈ چلا جاؤں گا۔ یہ لڑکی آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے، آپ نے کیوں زبردستی میرا نکاح اس سے کروایا؟ عارفہ بیگم سے سمجھانے لگی۔ ایک ملازمہ سے کہا کہ جاؤ انیزہ کو سالار کے کمرے میں لے جا کر بٹھا دو۔ سالار تو یہ سن کر بپر گیا، کہنے لگا یہ میرے کمرے میں نہیں جائے گی، لیکن ملازمہ تب تک انیزہ کو سالار کے کمرے میں بٹھا کر آ چکی تھی۔ وہ عارفہ بیگم پر چلا رہا تھا کہ میں نے تو اس لڑکی کی دلہا کو تو نہیں کہا تھا کہ بھاگ جائے تاکہ یہ مصیبت میرے گلے پڑے۔ آپ جانتی ہیں میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، اور میں شادی کرتا تو اس مڈل کلاس لڑکی سے کبھی بھی نہیں کرتا۔ مجھے ہائی کلاس اور ہائی سوسائٹی کی لڑکیاں اچھی لگتی ہیں۔ آپ نے کیا سوچ کے میری شادی اس لڑکی سے کی ہے؟ میں اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں نبھاؤں گا اور میں واپس بھی کبھی نہیں آؤں گا، آپ سمجھی؟ کیا آپ نے اپنے بیٹے کی قربانی دے دی؟ یہ سن کر عارفہ بیگم رونے لگی۔ اس کی منت سماجت کر کے اسے زبردستی کمرے میں بھیجا تھا، لیکن وہ انیزہ پر بھی چلا رہا تھا، کہنے لگا، زبردستی کی بیوی کو میں بیوی نہیں مانتا۔ تم ایک انچاہی دلہن ہو جس کی شوہر کے دل میں کبھی بھی جگہ نہیں بنتی، میرے دل میں بھی نہیں بنے گی۔ یہ کہہ کر اس نے انیزہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے نیچے کاؤچ پر دھکا دیا۔
کہنے لگا یہ ہے تمہاری اوقات، تم یہاں سو گی، تمہاری اتنی اہمیت نہیں کہ میں تمہیں اپنے بستر پر جگا دوں۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے لیٹ گیا تھا۔ انیزہ دبی دبی سسکیوں سے پوری رات روتی رہی۔ صبح پتہ نہیں کب اس کی آنکھ لگی تھی۔ جب کمرے میں کھٹ پٹ کی آواز سے اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا سالار بیگ میں اپنے کپڑے رکھ رہا تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی، کہنے لگی آپ مجھے کس بات کی سزا دے رہے ہیں؟ میرا تو کوئی قصور نہیں۔ وہ کہنے لگا مجھ سے بات مت کرو، تمہاری وجہ سے یہ سب کچھ ہوا۔ تمہارے باپ کی عزت کا ٹھیکہ میں نے نہیں لے رکھا تھا، اب میرے نام پر ساری زندگی بیٹھی رہو۔ بہت شوق تھا تمہارے باپ کو تمہاری رخصتی کرنے کا، ہو گئی رخصتی، آ گئی تم میرے گھر، لیکن یاد رکھنا میری قربت سے تمہیں کبھی تسکین حاصل نہیں ہوگی۔ میں اپنی مرضی سے دوسری شادی کروں گا اور کر کے دکھاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ اپنا بیگ لے کر جا چکا تھا۔ اس نے عارفہ بیگم سے بھی ملنے کی زحمت نہیں کی۔ انگلینڈ آ کر چند مہینے تو اس کا پارا ہائی ہی رہا، لیکن آہستہ آہستہ اس کو اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا تھا۔ لیکن جس کمپنی میں وہ کام کرتا تھا وہاں کانٹریکٹ سائن کر چکا تھا۔ 3 سال سے پہلے وہ پاکستان نہیں جا سکتا تھا اور ان 3 سالوں میں اس کا غصہ ختم ہو چکا تھا، بلکہ انیزہ کا من موہنا روپ اب اسے ستانے لگا تھا، راتوں کو جگانے لگا تھا۔ اسے اچھا لگتا تھا اس کو سوچنا، کیونکہ واقعی وہ بے ضرر تھی، بے قصور تھی۔ اسے میں آ کر اس نے سب کیا تھا۔ جب تک واپسی کا وقت آیا تب تک وہ انیزہ سے محبت کرنے لگا تھا اور اس کے ساتھ ایک خوشحال زندگی گزارنا چاہتا تھا، اپنی غلطی کی تلافی بھی کر رہا تھا۔ لیکن جو کچھ لیڈی ڈاکٹر نے اس کو بتایا اس کے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ لڑکی اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کرے گی، اس کی بیوی ہوتے ہوئے یہ سب کرے گی۔ اس نے یہ سب کیا کیسے؟ کیا 3 سال بھی اس لڑکی سے اپنے جذبات سنبھالے نہیں گئے اور اس نے اپنا آپ کسی غیر محرم کے حوالے کر دیا، وہ بھی میری بیوی ہوتے ہوئے؟ یہ باتیں سالار کو اندر ہی اندر جیسے آگ لگا رہی تھی۔ وہ غصے سے کمرے میں داخل ہوا اور ایک نظر انیزہ پر ڈالی جو گھٹنوں پر سر رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ پہلے تو اس کا رونا سالار کو کچھ سمجھ آ رہا تھا، لیکن اب اس کے رونے سے اسے چھڑ ہو رہی تھی۔ وہ غصے سے آگے بڑھا اور اگلے پل اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑ کر کہنے لگا کیا ہے یہ سب کچھ؟ بتاؤ مجھے، اتنی ہی تمہاری ایک جوانی آگ پھینک رہی تھی کہ یہ بھی بھول گئی کہ تم شادی شدہ ہو، صبر نہیں ہو سکا تم سے؟ یہ الفاظ سن کر وہ کانپ سے چکی تھی، ہڑبڑا کر کہنے لگی میں نے کچھ نہیں کیا، چھوڑیں مجھے، آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا مجھ سے سوال کرنے کا، سارے کیے کی وجہ آپ خود ہی ہیں۔ اس نے لرزتے ہوئے لبوں سے کہہ کر خود کو چھڑوانا چاہا، مگر وہ چٹانگ پر کی لڑکی مضبوط باڈی بلڈر سالار مصطفیٰ کے سامنے بھلا کہاں اپنا آپ چھڑوا سکتی تھی۔ اگلے پل اسے بازو سے پکڑ کر اپنے مزید قریب کر کے کہنے لگا شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، میں نے تو سمجھا تھا کہ تم گاؤں کی ایک چوئی موئی معصوم سی لڑکی ہوگی۔ ارے ان 3 سالوں میں تو تم جانتی بھی ہو میں تمہارے لیے کیسے جذبات رکھ چکا تھا۔ میں تمہیں اپنے تصورات میں سوچ کر خود کو بے چین محسوس کرتا تھا۔ مجھے تم سے محبت ہوتی چلی جا رہی تھی اور یہ محبت اس قدر بڑھ چکی تھی کہ میں نے اوروں کی طرف نظر تک اٹھانا چھوڑ دیا۔ میری زندگی میں اتنی لڑکیاں آئیں، میرے ساتھ کام کرنے والی کولیگز، امپلائیز، مگر تم جانتی ہو میں نے خود کو سنبھال کر رکھا صرف اور صرف تمہارے لیے۔ میں نے اپنے سارے جذبات، ساری بے چینیاں، ساری شدتیں تم پر لٹانا چاہتا تھا کیونکہ تم اس کی اکلوتی وارث تھی، مگر تم نے کیا کیا؟ وہ ایک جھٹکے سے اسے چھوڑ چکا تھا اور وہ بیڈ پر جا گری تھی۔ کرب سے سسکیاں اس کے لبوں سے نکلی تھی۔ ڈاکٹر جو کچھ بول رہی تھی ابھی تک وہ جملے اس کے ذہن میں گونج رہے تھے۔ دروازہ بند کرنا وہ بھول چکا تھا۔ کمرے سے سسکیوں کی اور ہلکی ہلکی لڑائی کی آواز آئی تو عارفہ بیگم بھی وہیں پر آ چکی تھی۔ وہ اس وقت پہنچی جب سالار نے اسے بیڈ پر پٹخا۔ اگلے ہی پل عارفہ بیگم کہنے لگی ہائے ہائے کیا ہو گیا بیٹا، کیا کہہ دیا اس لڑکی نے تمہیں؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ اپنی ماں کو وہاں پر دیکھ کر سالار فوراً اس سے دور ہٹا تھا، کہنے لگا کچھ نہیں موم، بس آپ جائیں یہاں سے، یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے۔ مگر اس کی بات سن کر عارفہ بیگم فوراً آگے بڑھی۔ پہلے ہی وہ سالار مصطفیٰ کی ڈانٹ کھا رہی تھی، اب عارفہ بیگم نے بھی اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑنا شروع کر دیا تھا۔ کہنے لگی کہ کیا کیا ہے تم نے میرے بیٹے کو؟ تمہاری وجہ سے میرا بیٹا مجھ سے 3 سال تک دور رہا۔ میں تو اس وقت کو کوس رہی ہوں جب تم پر رحم کھا کر میں اپنے گھر کی بہو بنا کر تمہیں لے آئی تھی، اور اب جب میرا بیٹا واپس آیا ہے ابھی ٹھیک سے 2 دن بھی نہیں گزرے کہ تم پھر سے اسے پریشان کر رہی ہو۔ چلو یہاں سے، میں تمہیں اس کمرے میں نہیں رہنے دوں گی۔ وہ انیزہ کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے لے کر جا رہی تھی جب سالار مصطفیٰ نے اپنی ماں کو روک دیا۔ کہنے لگا نہیں ماں، یہ یہیں رہے گی، میرے پاس رہے گی، بیوی ہے میری، مجھے جو بھی بات کرنی ہے اس سے کرنی ہے، میں کر لوں گا۔ عارفہ بیگم سے کہتی رہ گئی کہ نہیں تم اس لڑکی سے دور رہو، یہ تمہارے کہیں سے بھی شایع نشان نہیں ہے، لیکن اس نے جس طرح گور کر اپنی ماں کو دیکھا تھا عارفہ بیگم کو اس کا ہاتھ چھوڑنا پڑا۔ وہ دروازہ لاک کر چکا تھا۔ واپس اس کی طرف پلٹا اور کہنے لگا یہ ٹسوے بہانا بند کرو اور بتاؤ کس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے تم نے، بتاؤ مجھے۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹی، آنسو صاف کرتے ہوئے کہنے لگی میں کچھ نہیں جانتی، مجھے بس اتنا پتا ہے کہ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس کی وجہ صرف اور صرف آپ ہیں۔ اگر آپ مجھے نئی نویلی دلہن بنا کر چھوڑ کر نہ جاتے تو میرے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہوتا۔
وہ اس کی بات کا مطلب نہیں سمجھ رہا تھا، بلکہ الٹا یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ لڑکی سچ مچ اپنے جذبات سے بے قابو ہو کر کسی کے ساتھ غلط کر چکی تھی، اور یوں اس کا غصہ اور شک اس کے در پہ ہو گیا تھا کہ اس کے دل میں انیسہ کے لیے نفرت کے جذبات امڑنے لگے تھے۔ غصے سے کہنے لگا کہ بہت شوق تھا تمہیں اپنے شوہر کی امانت میں خیانت کرنے کا، شوہر کے غیر موجودگی میں اپنے عاشقوں کے ساتھ وقت گزارنے کا۔ اب میں تمہیں بتاؤں گا سالار مصطفیٰ کیسے بدلہ لیتا ہے۔ اس نے اپنی شرٹ کے بٹن کھولنا شروع کر دی۔ جیسے جیسے وہ شرٹ کے بٹن کھول رہا تھا، انیسہ کو اپنی موت اپنی آنکھوں کے سامنے دکھائی دے رہی تھی۔ ہڑبڑا کر پیچھے ہٹنے لگی تھی کہ نہیں نہیں، آپ ایسا کچھ نہیں کر سکتے، دور ہٹو مجھ سے، میں پہلے ہی بہت تکلیف سے دوچار ہو چکی ہوں، مجھے مزید اذیت سے دوچار مت کیجیے، ورنہ میں شور مچاؤں گی، چلاؤں گی، چیخ چیخ کر میں آپ کی عزت کا جنازہ نکال دوں گی۔ انیسہ کے منہ سے یہ سن کر سالار نے اسی کا دوپٹہ آگے بڑھ کر اس کے گلے سے کھینچا تھا۔ وہ گھبرا کر اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر اپنا حسن اس سے چھپانے لگی، مگر وہ اپنی شرٹ کو اتار کر ایک طرف پھینک چکا تھا۔ اسے بنیان میں دیکھ کر وہ اس کے اپنے چہرے کو ڈھک چکی تھی، مگر انتہائی خباثت بھری مسکراہٹ چہرے پر سجا کر سالار مصطفیٰ کہنے لگا، کیوں اب شرم آ رہی ہے تمہیں؟ اب بھی میری تعریف ہی کرو جیسے اپنے یار کی کرتی ہوگی، یقیناً تمہاری منظر بھی تو شامل ہوگی۔ وہ جان بوجھ کر خود کو بھی اذیت دے رہا تھا اور اس طرح کے الفاظ استعمال کر کے انیسہ کو بھی تکلیف دے رہا تھا۔ جان بوجھ کر وہ ایسے طنز کر رہا تھا کہ وہ روئے جا رہی تھی، رو رو کر یہ کہہ رہی تھی کہ خدا کا واسطہ آپ کو مجھ سے اس طرح کے الفاظ مت کیجیے استعمال، میں بیوی ہوں آپ کی، ایسا مت کیجیے، میں پہلے ہی بہت تکلیف میں ہوں۔ آپ نے سنا تھا نا ڈاکٹر نے کیا کہا تھا؟ مگر اس کی روتی ہوئی آواز کو سن کر اپنی آنکھوں میں ایک چمک لائے اس نے اپنے ایک کان کی کنپٹی کو کھجایا اور پھر اسی کا دوپٹہ اس کے منہ پر باندھنا شروع کر دیا۔ ہاتھ اور منہ باندھنے کے بعد وہ اسے بیڈ پر پٹک چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی اگلی حد بات کرتا، دروازہ تھوڑا بجنے لگا تھا۔ دروازے پر دراردر دستک ہونے لگی تھی، جسے سن کر سالار مصطفیٰ ایک جھٹکے سے اس سے جدا ہوا، کہنے لگا کہ کون ہے؟ جاؤ ابھی یہاں سے۔ موم کیا یہ آپ ہیں؟ لیکن کوئی بھی بول نہیں پا رہا تھا۔ ماتھے پر بل ڈالے جیسے ہی سالار نے دروازہ تھوڑا سا کھولا تو دروازہ کھلنے کی آواز سن کر ایک جھٹکے سے پورا دروازہ کھل چکا تھا، اور پھر سالار کے ماتھے پر بل پہلے سے بھی زیادہ ہو چکے تھے، کیونکہ روحان کے کمرے میں داخل ہو چکا تھا۔ اگلے پل ایک نظر اس نے انیسہ پر ڈالی، جو اپنے ہاتھ اور منہ باندھے بیڈ پر بیٹھے رو رہے تھے۔ غصے سے سالار مصطفیٰ کو دیکھ کر کہنے لگا، یہ سب کچھ کیا ہے بھائی؟ آپ اتنی پیاری بابی کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کو شرم آنی چاہیے بھائی، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ اتنی پیاری گڑیا جیسی سافٹ انیسہ کے ساتھ آپ ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ اتنی سافٹ پیاری سی بابی کو آپ نے باندھا کیوں ہے؟ یہ کہہ کر وہ فوراً انیسہ کی طرف بڑھ گیا۔ انیسہ نے جیسے ہی اسے اپنی جانب بڑھتے ہوئے روحان کو دیکھا تو فوراً بیڈ پر چڑھتے ہوئے دوسرے کنارے لگی، گھٹنوں کے گرد اپنے بازو حائل کیے وہ سہم رہی تھی، جو کہ سالار کو تھوڑا عجیب بھی لگا تھا، مگر اس وقت اسے روحان پر بھی غصہ آنے لگا۔ کہنے لگا، روحان تمیز نہیں ہے کیا تمہیں؟ کیا ماما نے تمہیں یہ نہیں سکھایا کہ یوں کسی کے کمرے میں نہیں جاتے؟ وہ فوراً سے کہنے لگا، یہ کسی کا کمرہ نہیں ہے، یہ میری انیسہ کا کمرہ ہے، سمجھے آپ چلے جائیں یہاں سے۔ آپ نے کیوں باندھا اس کو؟ ہاں کیوں باندھا ہے؟ وہ خود آگے بڑھ کر انیسہ کو کھولنا چاہ رہا تھا، لیکن انیسہ مسلسل خود کو اس سے دور کر رہی تھی۔ سالار اگلے ہی پل آگے بڑھا اور بازو سے پکڑ کر اس نے کمرے سے روحان کو نکالا۔ روحان کمرے سے باہر گر چکا تھا۔ غصے سے سالار مصطفیٰ کہنے لگا کہ دوبارہ میرے کمرے میں بٹکتے ہوئے بھی دکھائی مت دینا، سمجھے؟ تم دفع ہو جاؤ یہاں سے، عجیب تماشا ہے۔ وہ دروازہ بند کر چکا تھا۔ سارا موڈ تو اس کا ویسے ہی خراب تھا، مگر اس لڑکی کو سبق سکھانا چاہتا تھا، مگر نہ جانے کیوں اسے روتا دیکھ کر اسے اس پر رحم آ چکا تھا۔ آگے بڑھ کر جھٹکتے ہوئے اس کے منہ سے کپڑا ہٹایا اور کہنے لگا، میں تمہیں اتنی آسانی سے چھوڑوں گا نہیں، سمجھی تم؟ آج رات تک کا وقت ہے تمہارے پاس، تم مجھے صبح تک اپنے اس عاشق کا نام بتاؤ گی اور میں تمہیں طلاق دے کر خود تمہاری رخصتی اس کے ساتھ کراؤں گا۔ لیکن اگر تم نے ڈرامے بازیاں جاری رکھی اور اسے بھول کر میرے ساتھ زندگی میں آگے نہ بڑھی تو پھر دیکھنا میں تمہارا حشر کیا کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اسے بیڈ سے اٹھنے کا کہہ چکا تھا، اور وہ ایک جانب کو صوفے پر بیٹھ کر روتی ہوئی ساری رات گزار چکی تھی۔ کیسے بتاتی، کن الفاظ میں بتاتی؟ مسلسل آنسو تھے جو اس کی آنکھوں سے نکل رہے تھے۔ وہ روتے ہوئے صوفے پر ہی نیم دراز ہو گئی تھی۔ اگلی صبح جب سالار مصطفیٰ کی آنکھ کھلی تو گہری نیند میں سو رہی تھی۔ انیسہ کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑ چکے تھے۔ کتنی معصوم دکھتی تھی، مگر اندر سے اتنی ہی بے قابو لڑکی تھی۔ کون جانتا تھا اس معصوم چہرے کے پیچھے کیسی لڑکی موجود ہے؟ کچھ عرصے کے لیے اپنے شوہر کا انتظار تک نہ کر پائی، یہ کہہ کر وہ سیدھا واش روم میں گیا تھا۔ آج وقت سے پہلے اس کی آنکھ کھل چکی تھی، شاید ساری رات ہی وہ سویا نہیں تھا۔ فریش ہونے کے بعد وہ کمرے سے باہر نکلا تو ابھی تک عارفہ بیگم سو رہی تھی، مگر کچن میں کٹر پٹر کی آواز اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ وہ باہر جاگنگ کے لیے جا رہا تھا، آواز سن کر رکا، دھیرے دھیرے بغیر چاپ پیدا کیے کچن کی طرف آنے لگا۔ وہ دیوار کی اوٹ لیے ذرا دوری پر کھڑا تھا جب اندر سے ملازمہ کی آواز آ رہی،
ارے چھوٹے صاحب یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اگر بیوی جی نے دیکھ لیا نا تو آپ کو تو کچھ نہیں کہیں گے لیکن مجھے بہت ماریں گی، وہ بھی مرغا بنا کر۔ ملازمہ بھی ہنس کر اسے بات کر رہی تھی، لیکن تبھی جو آواز کچن میں گونجی، سالار کے ہوش تو ٹکانے آ چکی تھی۔ تھوڑی بہت جو نیند اس کی آنکھوں میں تھی وہ ساری اڑنچو ہو چکی تھی۔ سالار سانس بھی یہ سوچ کر روک چکا تھا کہ کہیں اگلے جملے وہ سننے سے رہ نہ جائے۔ روحان کہنے لگا، ارے کچھ نہیں ہوتا تمہیں، کوئی کچھ کہتا نہیں، سمجھ آئی؟ کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا، میں ہوں نا، بس میری بات مانتی رہو، بدلے میں جو کہو گی میں کرتا جاؤں گا۔ روحان کی آواز کپ کپا رہی تھی، اس کا لہجہ خمار میں آلود تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی سرشاری میں ڈوبا ہو یا پھر نشے میں۔ تھوڑا سا آگے بڑھ کر اس نے جیسے سالار نے جب اندر کا منظر دیکھا تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ ملازمہ جس کی عمر 25-26 سال تھی وہ اس وقت ناشتہ بنا رہی تھی، اور وہیں روحان اسے اپنی باہوں میں بھرے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھا ہوا بے باک گستاخیاں کر رہا تھا۔ سالار فوراً سے پیچھے ہٹ گیا۔ روحان اس طرح کی حرکتیں تو 21-22 سال کا ہو کر بھی اپنے بچپنے میں کرتا تھا، مگر یہ سب کچھ کیسے؟ شاید سالار یہ بھول چکا تھا کہ بھلے اس کا ذہن بچہ تھا لیکن وہ جسمانی طور پر بھرپور جوان ہو چکا تھا۔ اس کے اندر بھی وہی خواہشات تھی جو اس عمر کے لڑکوں کی ہوتی تھی، بس اچھے برے کی تمیز اس میں نہیں تھی۔ اس نے جو کچھ فلموں اور ٹی وی ڈراموں میں دیکھتا تھا وہی سب کچھ یہاں پر وہ کر رہا تھا، اور وہ ملازمہ بھی اس کا بھرپور فائدہ اٹھا رہی تھی۔ کہنے لگی، روحان بابا آپ کو پتہ ہے نا مجھے 5,000 روپے چاہیے، وہ سرخ نوٹ جس پر 5 کے آگے 3 زیرو لگے ہوتے ہیں۔ روحان جلدی سے اسے اپنے مزید قریب کھینچ کر کہنے لگا، ہاں ویسے بہت سے نوٹ ماما کے پرس میں ہیں، ماما کے پاس تو بہت زیادہ پیسے ہیں، ان کا پرس تو ہر وقت پیسوں سے بھرا رہتا ہے، اور تو اور اب تو سالار بائی کے پاس بھی میں نے ایسے بہت سے نوٹ دیکھے۔ اگلے پل وہ ملازمہ کلکلا کر ہنسی اور کہنے لگی کہ میرے راج دلارے روحان بابو، آپ کو پتہ ہے اگر آپ مجھے وہ سرخ نوٹ لا کر دیں گی تو میں آپ کو کچھ ایسا تحفہ دوں گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، آپ کو کتنا اچھا لگے گا۔ روحان فوراً سے کہنے لگا کہ سچ؟ اگر میں تمہیں وہ نوٹ لا کر دوں تو تم مجھے اچھے اچھے تحفے دو گی، جو میں کہوں گا تم وہ کرو گی؟ پلیز تم میرے کمرے میں آیا کرو نا، میں تمہارے ساتھ ڈھیر ساری باتیں کرنا چاہتا ہوں اور تمہیں بہت زیادہ پیار بھی کرنا چاہتا ہوں جیسے فلم میں ہیرو اپنی ہیروئن سے کرتا ہے۔ یہ سن کر سالار کے تو ہوش اڑ چکے تھے، وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ روحان اس طرح کی حرکت بھی کر سکتا ہے۔ اگلے پل وہ کچن میں داخل ہوا تو روحان فوراً سے ملازمہ سے الگ ہوا تھا۔ ملازمہ بھی گھبراتے ہوئے فوراً اپنے کپڑے ٹھیک کرنے لگی، مگر ایک زناٹے دار تپڑ سالار اس کے منہ پر مار چکا تھا۔ ملازمہ سے کہنے لگا، بے حیا عورت، شرم نہیں آتی؟ 2 بچوں کی ماں ہو تم اور اس طرح کی حرکتیں کرتے پھر رہے ہو، مجھے تو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ تم ایسی بھی نکل سکتی ہو۔ موم نے تم پر کتنا یقین کر کے تمہیں اس گھر میں ملازمت کے لیے رکھا ہوا تھا، اور تم اس گھر کے لڑکوں پر اس طرح کے ڈورے ڈال رہی ہو، ان سے پیسے بٹور رہی ہو، اس سے پہلے کتنے پیسے کھا چکی ہو، اور یہ سب کچھ کیا تھا روحان؟ روحان گھبرا کر فوراً دیوار سے جا کر لگا، دونوں ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپا کر کہنے لگا کہ بائی مجھے مت ڈانٹو، میں نے تو کچھ نہیں کیا، میں تو آپ کا چھوٹا بھائی ہوں نا، میں تو بس ایسے ہی یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، میں نے سچ میں کچھ نہیں کیا۔ ملازمہ بھی رونے لگی تھی۔ چوری پکڑے جانے پر فوراً دونوں ہاتھ جوڑ کر پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے سالار مصطفیٰ کے قدموں میں گر گئی، رو کر کہنے لگی، معاف کر دیجئے بڑے صاحب، میں نے کچھ نہیں کیا، اب آپ ہی بتائیے، آپ مالک لوگ ہو کر بھی اگر مجھ جیسی غریب کو پیسوں کی ضرورت ہوگی تو پھر کہاں جائیں گے؟ یہ تو روحان بابا ہیں جنہوں نے مجھے یہ سب کچھ کرنے پر مجبور کیا، میں تو انہیں پاگل سمجھتی تھی، مگر یہ تو مجھے اس طرح کے اکثر کی حرکتیں کر کے پیسے دے دیا کرتے ہیں اور میں چپ چاپ لے لیا کرتی۔ سالار مصطفیٰ نے بڑی مشکل سے اپنا غصہ ضبط کر رکھا تھا، ورنہ اس کا دل یہی کہہ رہا تھا کہ اس عورت کا منہ توڑ ڈالے۔ کہنے لگا کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے، دوبارہ مجھے اس گھر میں دکھائی مت دینا۔ وہ فوراً وہاں سے بھاگ نکلی تھی۔ سالار کا رخ اب روحان کی طرف تھا جو بالکل ہی دیوار میں چھپ چکا تھا۔ جیسے ہی سالار سے کچھ کہنا تھا کہ اگلے ہی پل وہ چیخ چیخ کر رونے لگا، رو رو کر کہنے لگا کہ ماما پلیز مجھے بچائیے، دیکھیں مجھے سالار بھائی مار رہے ہیں، ماما پلیز آئیں، سالار بھائی مجھے ماریں گے، میری جان لے لیں گے، میں نے کچھ نہیں کیا، ان کو بتائیں نا۔ وہ مسلسل رو رہا تھا۔ عارفہ بیگم بھی بیٹے کے رونے کی آواز سن کر اٹھ چکی تھی۔ جب انہوں نے سالار کو ایسے ڈانٹتے دیکھا تو فوراً روحان کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ کہنے لگی کہ کیا ہوا سالار، کیا کہہ رہے ہو؟ چھوٹے بھائی ہو، تم جانتے ہو کہ یہ ایب نارمل ہے، اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ منہ میں بڑبڑا کر کہنے لگا، صرف ذہنی توازن ہی ٹھیک نہیں، باقی تو وہ آدھی بات ادھوری چھوڑ چکا تھا۔ پھر کہنے لگا کہ پوچھے اس سے یہ صبح ملازمہ کے ساتھ کیا کر رہا تھا، نوکرانی کے ساتھ جس طرح کی باتیں کر رہا تھا، مجھے تو شرم آ رہی تھی آپ کو بتاتے ہوئے، اور تو اور یہ آپ کے بٹوے سے پیسے چرا کر ان نوکرانیوں کو بھی دے دیتا ہے، اور تو اپنے روحان کو دیکھتی رہے گی۔ وہ کہنے لگی کہ نہیں بیٹا، تم ایسا کیسے کہہ سکتے ہو، یہ تو معصوم ہے، شاطر اور تیز دماغ تو آج کل کے ملازمہ ہیں جنہوں نے اسے پھانسنے کی کوشش ہوگی۔ فکر مت کرو، میں آج ہی چندہ کو نوکری سے نکال کر قابل اعتماد لڑکی رکھتی ہوں۔ وہ روحان کو وہاں سے لے کر جا چکی تھی۔ سارا دن سالار کا کام ایسا ہی گزرا تھا،
رہ رہ کر روحان کی وہ حرکت یاد آ رہی تھی، اور پھر گزشتہ رات جو کچھ انیسہ نے کیا تھا وہ بھی اسے یاد آ رہا تھا۔ وہ خود کو خود ہی کوستے ہوئے کہنے لگا کہ واہ سالار مصطفیٰ، زندگی میں پہلی بار تجھے کوئی لڑکی اچھی لگی تھی جو تیری بیوی تھی۔ تو اس کے ساتھ اپنی زندگی خوش و خرم بتانا چاہتا تھا۔ اس قدر خوبصورت بیوی تو قسمت والوں کو ملتی ہے، مگر جس طرح چاند پر داغ ہوتے ہیں اسی طرح تیری بیوی بھی کس طرح تیری امانت میں خیانت کر دی۔ سارا دن وہ جلد دماغ کے ساتھ کام کرنے کے بعد وہ گھر لوٹا تھا۔ گھر میں قدم رکھتی اس کی نظر سب سے پہلے کچن سے کام کر کے نکلتی انیسہ پر پڑی، جس نے اپنے دوپٹے کو ایک جانب کمر پر باندھ رکھا تھا۔ گرمی کی وجہ سے اس کے چہرے اور گردن پر پسینے کی بوندیں ٹمٹما رہی تھیں۔ وہ اپنے ہی دھیان میں دوپٹے کے کونے سے پسینہ صاف کرتے کمرے کی طرف جا رہی تھی، جب سالار کی نظر روحان پر پڑی، جس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ وہ بظاہر تو ٹی وی پر کارٹون دیکھ رہا تھا، مگر جس نظروں سے وہ انیسہ کا تعاقب کر رہا تھا، سالار کا تو خون کھول اٹھا۔ فوراً انیسہ کو بلند آواز میں پکارا۔ انیسہ نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا تو فوراً دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے اس کے پاس آ گئی۔ وہ کہنے لگا کہ یہ کیا طریقہ ہے؟ آئندہ کے بعد میں تمہیں یوں دوپٹہ گلے میں لے کر گھومتا ہوا نہ دیکھوں، تم سر پر لے کر چلو گی۔ ہاتھ بڑھاتے ہوئے انیسہ نے فوراً سے دوپٹہ سر پر لیا تھا۔ عارفہ بیگم نے یہ سنا تو اگلے ہی پل ہنس پڑی، جو خود بغیر دوپٹے کے گھر میں گھوما کرتی تھی۔ اس وقت بھی ڈھیلی ڈالی کرتی اور ٹراؤزر میں موجود تھی۔ ہنس کر چلتے ہوئے سالار کے پاس آئی اور کہنے لگی، کیا سالار بیٹا، کیا ہو گیا ہے؟ تم کب سے روایتی مردوں کی طرح اپنی بیوی پر پابندی لگانے لگے؟ سالار مصطفیٰ نے ایک چپتی نظر ان پر ڈالی اور پھر کہنے لگا کہ سمجھائیں اسے، اپنی نظروں کے زاویے درست کرے، یہ نہ ہو کہ مجھے دو تھپڑ کھا کر اسے عقل آ جائے۔ عارفہ بیگم کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزر چکے تھے۔ سالار کو دیکھ کر تو روحان فوراً اپنے کمرے کی طرف بھاگا تھا۔ وہ وہیں لاؤنج میں بیٹھ کر کچھ دیر عارفہ بیگم سے بات کرتا رہا۔ عارفہ بیگم اس کے سامنے کئی لڑکیوں کی تصاویر رکھ رہی تھی۔ کہنے لگی کہ بتاؤ بیٹا، تمہیں ان میں سے کون سی لڑکی پسند ہے؟ میرا بیٹا جس لڑکی پر ہاتھ رکھے گا، ایک سے بڑھ کر ایک تمہاری اسٹینڈرڈ کی لڑکی ہے، میں تمہاری شادی اسی سے کروا دوں گی۔ مگر وہ چپ چاپ ان تصاویر کو دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا کہ میں آپ کو فی الحال اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میں بہت زیادہ تکا ہوا ہوں، مینٹلی ڈسٹرب ہوں۔ جب میں پرسکون ہوں تبھی آپ کو اس بارے میں اپنی رائے دوں گا۔ یہ سن کر عارفہ بیگم بھی تھوڑی مطمئن ہوئی تھی۔ کہنے لگی، اچھا، اس کا مطلب اس لڑکی سے سچ مچ تمہارا دل بھر چکا ہے۔ اچھا ہی ہے، اس لڑکی کو اپنی زندگی سے اٹھا کر باہر کرو۔ ویسے بھی اس کا تمہارا نکاح ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ اپنی ماں کی بات سنتے سیدھا کمرے میں آیا تھا۔ کمرے میں قدم رکھا تو سامنے فریش ہو کر اپنے بالوں کو باندھے انیسہ کھڑی تھی۔ انیسہ کو دیکھ کر اس نے الماری سے اپنے کپڑے نکالے اور وہ بھی فریش ہو کر باہر آیا تھا۔ اس سے پہلا کہ انیسہ ایک بار پھر کچن میں جاتی، وہ اسے آواز دے کر وہیں روک چکا تھا۔ کہنے لگا کہ کیا کہا میں نے تمہیں؟ کیا سنائی نہیں دیا تمہیں؟ انیسہ ہچکچاتے ہوئے کہنے لگی کہ میں نے تو کچھ نہیں سنا۔ وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر کہنے لگا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم مجھے اپنے اس عاشق کا نام بتاؤ گی جس نے میری غیر موجودگی میں تمہیں تسکین کے لمحات سے نوازا ہے۔ وہ فوراً نظریں پھیر چکی تھی، پھر کہنے لگی، بار بار آپ کو کہہ رہی ہوں کہ میرے ساتھ اس لہجے میں بات مت کریں، اتنا ہی بولیں جتنا بعد میں آپ ہضم بھی کر سکیں۔ جو سوال آپ مجھ سے کر رہے ہیں، یہی سوال اگر جا کر آپ اپنی ماں سے کریں گے تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ آپ کی ماں ہی ان سوالات کا بہتر جواب دے سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کہہ کر انیسہ وہاں سے جا چکی تھی اور سالار سوچ میں پڑ چکا تھا کہ آخر اس بارے میں اپنی ماں سے کیسے پوچھے۔ بہرحال اس نے ڈھکے چھپے الفاظ میں اپنی ماں سے جو پوچھا تھا، ان 3 سالوں میں انیسہ کتنی بار اپنی مائکے گئی؟ جواب میں عارفہ بیگم کہنے لگی، کہاں گئی؟ اسے تو ہمارے گھر میں ایسی عادت پڑی، ایئر کنڈیشن میں رہتی ہے، بمشکل ان 3 سالوں میں کوئی 8-10 بار ہی اپنے میکے گئی ہوگی۔ یہ سن کر سالار بھی سوچ میں پڑ چکا تھا۔ اس کا مطلب ہے جو بھی تھا یہیں کا تھا، لیکن کون تھا؟ سالار کے ذہن میں بہت سی کہانیاں بن رہی تھیں، مگر وہ ان ساری کڑیوں کو آپس میں ملانے سے پہلے خود ہی بے یقینی سے نفیس سر ہلا دیتا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس روز وہ بغیر بتائے وقت سے پہلے گھر آ چکا تھا۔ دبے پاؤں قدم رکھتے گھر میں داخل ہوا۔ آج اس کی خواہش تھی کہ وہ اپنی ماں کو سرپرائز دے، شاید وہ کچن میں موجود تھی۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا ابھی کچن کے دروازے تک پہنچا ہی تھا کہ اندر سے انیسہ کی سسکیوں کی آواز آنے لگی۔ انیسہ سسک سسک کر رو رہی تھی۔ اس کی آواز پر تو سالار مصطفیٰ کے قدم وہیں پر منجمد ہو گئے۔ ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں کئی طرح کی منفی سوچیں اس کے ذہن میں آ گئی۔ تبھی ایک کچن میں ایک آواز گونجی، بدبخت کمینی، کیا بتایا تو نے؟ سالار کو بتا، مجھے وہ کل کیوں تجھ سے ساری تفتیش کر رہا تھا؟ میں نے کتنی دفعہ کہا ہے سالار کے کمرے میں مت جایا کر، کوئی بھی بہانہ لگا، کوئی بھی ڈرامہ کر، لیکن سالار کے کمرے میں مت رہنا۔ تیرے لیے روم خالی کروا جو رکھا ہے، وہاں کیوں نہیں رہتی؟ کیا کہا ہے تو نے سالار کو جو مجھ سے بار بار تفتیشی انداز میں سوال کر رہا تھا؟
रोते हुए उनैज़ा की आवाज़ गूंजी कि मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। छोड़े, मुझे दर्द हो रहा है। क्या पहले आपने मुझे कम तकलीफ़ें दी हैं जो अब मेरी जान लेना चाहती हैं? वो अपनी गर्दन आरफा बेगम से छुड़वा रही थी, लेकिन अगले ही पल आरफा बेगम ने गर्मा गर्म चिमटा उठाकर उसके हाथ पर लगाया। आरफा के समल पर वो दर्द से चिल्लाई थी। उसका चिल्लाना सालार से बर्दाश्त ना हुआ। वो फ़ौरन किचन में दाखिल हो गया। कहने लगा, मॉम ये क्या कर रहे हैं आप? जैसे ही उनैज़ा ने सालार को देखा, फ़ौरन अगले पल आरफा की गिरफ्त से खुद को छुड़वाकर वो फ़ौरन सालार के पीछे आकर छुपी थी। रोते हुए अपना हाथ झटकती सालार से चिपक चुकी थी। आरफा बेगम के तो चेहरे की हवाइयाँ उड़ चुकी थी। कहने लगी कि सालार बेटा तुम छोड़ो, कुछ नहीं, बस ये हम औरतों का मामला है। तुम ये बताओ इस लड़की को कैसे ठिकाने लगाना है, मैं ये सब देख लूँगी। सालार कहने लगा कि मॉम आप यहाँ क्या बात कर रहे थे, मुझे बताइए। लेकिन आरफा बेगम कहने लगी कि उसने दाल में नमक ज़्यादा कर दिया था, बस वही समझा रही थी कि मसाला कैसे डालते हैं। तुम छोड़ो इसे, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो अपना हाथ आगे बढ़ाकर अपने पीछे छुपी उनैज़ा को छुपा चुका था। कहने लगा कि मॉम मैं सब कुछ सुन चुका हूँ। ऐसी कौन सी बात है, कौन सा राज है जो आप इसे छुपाने को कह रही थी? मुझे सच बताइए, आपको मेरी कसम। उनैज़ा बताओ, मुझे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें एक लफ्ज़ सच बताओगी अभी, वरना मैं गर्मा गर्म खोलता हुआ पानी तुम्हारे ऊपर अंडेल देना है। सालार जिस अंदाज में बोला था उनैज़ा तो सहम चुकी थी। फ़ौरन सच उगलने लगी। आज से 3 साल पहले जो कुछ हुआ था वो खुली किताब की तरह सब कुछ सालार मुस्तफ़ा को बता रही थी। रोते हुए कहने लगी कि आप तो मुझे छोड़कर जा चुके थे और मैं आपके कमरे में फूट फूट कर रो रही थी। यूं ही नीम दराज बैठे थे जब कमरे में एकदम से अंधेरा छा गया। फिर कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। मुझे लगा कि शायद आप आ चुके हैं। ये मेरी गलतफहमी थी। कमरे में कोई आया था जिसने धीरे धीरे मेरे करीब आकर मेरे साथ कुछ गलत करना शुरू कर दिया। उनैज़ा रोते हुए बता रही थी कि उस रात मौका पाकर रोहान अपनी भाभी के कमरे में दाखिल हुआ था। उसने कुछ देर पहले अकेले में कमरे में बैठकर एक फ़िल्म देखी थी जिसमें दुल्हन शादी कि रोज़ कुछ कर रहे थे। वो सब कुछ देख चुका था। खुद ही बैठकर सोचते हुए कहने लगा कि भाई तो नई नवेली दुल्हन छोड़कर चले गए, अब भाभी के साथ ही मुझे सब कुछ करना पड़ेगा। ये कहकर वो सीधा अपनी भाभी के कमरे में गया। कमरे में अंधेरा करके उसने ज़बरदस्ती उसके साथ शिरकत की थी। पहले तो उनैज़ा ये समझी कि शायद सालार उसके साथ मौजूद है, लेकिन अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो अपने बराबर में रोहान को लेटा देखकर वो चिल्लाई थी। चिल्लाकर सालार को आवाज़ें देने लगी। शोर की आवाज़ सुनकर आरफा बेगम कमरे में आई और जब रोहान को यूं लेटे देखा और रोहान ने रोते हुए सब कुछ अपने मुंह से खुद बोला तो आरफा बेगम के तो होश उड़ चुके थे। उल्टा उनैज़ा को डांटने लगी कि चुप कर, क्या तमाशा लगा रही है, इज्जत का जनाजा निकालेगी। जो कुछ हुआ अब हुआ। खबरदार जो तुमने किसी को कुछ भी बताने की कोशिश की, वरना चुटिया से पकड़कर तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगी। भीख मांगने के काबिल भी नहीं रहेगी तू। अपने गांव से कोसों दूर, इसे तो वापस जाने के रास्ते भी मालूम नहीं थे। डरी सहमी मजबूरन वो इस घर में रहने लगी। रोहान से खुद को बचाने की बहुत कोशिश करती, लेकिन फिर भी मौका पाकर वो उसकी इज्जत की धज्जियाँ उड़े देता और इस सब में आरफा बेगम उसका पूरा साथ देती थी, क्योंकि उन्हें ये उम्मीद थी कि सालार इस लड़की को कभी भी नहीं अपनाएगा। यूं इनके लाडले बेटे के तो ये लड़की किसी काम आएगी। उनैज़ा ने रोते हुए ये सब कुछ बताया तो आरफा बेगम नज़रें चुरा चुकी थी। सालार का तो बस नहीं चल रहा था कि पूरे घर को तबाह करके रख दे। इस वक्त उसे उनैज़ा पर तरस आ रहा था, जिस पर वहशत और दरंदगी का मुजाहरा उसके छोटे भाई रोहान ने किया था। रोहान उसका सगा भाई नहीं था, बल्कि मरहूम चाचा की औलाद थी, जिनकी बीवी उन्हें छोड़कर भाग चुकी थी। खुद वो ये सदमा बर्दाश्त न कर पाए और उस दुनिया से चल बसे। रोहान पीछे बचा था, जिससे अब तक सब बिल्कुल सिकों की तरह चाहते थे। परवान चढ़ाया था, मगर रोहान ने तो हर हद पार कर दी थी। उसकी हरकतें सालार को शुरू से ही नापसंद थी, उसे इससे नफरत का बायस बनाती थी। उसने उनैज़ा का हाथ पकड़कर कहने लगा, मैं कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था अम्मी कि आप इस कदर मनफी भी हो सकती हैं। आपको ज़रा शर्म नहीं आई? आप एक लड़की का इस्तेमाल अपने सगे बेटे की बीवी का जो इस्तेमाल करवाती रही हैं। आपको लगता था कि मैं ये सब कुछ जानकर उसे छोड़ दूंगा? हरगिज़ नहीं, मैं आपको कभी भी माफ़ नहीं करूंगा और इस पागल के साथ मुझे आपके साथ बिल्कुल भी नहीं रहना। अपना सारा सामान पैक करके उसने उनैज़ा को अपने साथ लिया। वो घर छोड़कर वहाँ से जाने लगा था। आरफा बेगम रोते हुए बेटे से माफ़ी मांग रही थी, मगर उसके लिए सब कुछ बुलाना इतना आसान नहीं था। वो अपने फ्लैट में चला आया। चंद रोज़ बाद उसने दोबारा दुबई के टिकट्स करवाए थे और अपने साथ उनैज़ा को लेकर हमेशा हमेशा के लिए दुबई शिफ्ट हो गया। कुछ रोज़ में दोनों एक दूसरे को समझने लगे थे। धीरे धीरे माजी को ख्वाब समझकर वो आगे बढ़ने लगे। सालार के दिल में उसका वही मकाम वापस लौट चुका था। वहीं उनैज़ा भी तमाम तर माजी को बुलाकर आगे बढ़ने लगी। उस शाम जब सालार ऑफिस से घर आने लगा तो बड़े शोख अंदाज में उसने उनैज़ा को मैसेज किया था,
کہ مائی ڈیئر سویٹ وائف، آج سرخ سوٹ میں تیار رہنا، میں آج رات تمہارے ساتھ محبت کی نماز گزارنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر وہ بھی شرما سی گئی تھی، یہ کہہ کر کال بند کر چکی تھی کہ جلدی آئیے گا، میں بھی بڑی بے صبری سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ یہ سن کر اس کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اڑتا ہوا اس تک پہنچ جائے۔ سالار نے جس وقت اپنے گھر میں قدم رکھا، سامنے اس کی بیوی انیزہ جس قدر بے باک انداز میں استقبال کرتی ہوئی ملی تھی، ساری تھکاوٹ اس کی منٹوں میں ختم ہو چکی تھی۔ آگے بڑھ کر اس نے اپنی بیوی کو باہوں میں بھرا اور اپنی شدتیں لٹانے اسے اپنے کمرے کی طرف لے جانے لگا۔ اس کے بعد کمرے میں ان کی محبت بھری آوازیں گونج کر ماحول کو مزید خوبصورت بنا چکی تھی۔ ناظرین، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔